میں اسی وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ احسن بہت باادب، تمیزدار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس میں بہت زیادہ بولنے کی خامی بھی تھی۔ وہ جب ایک بار بولنا شروع کر دیتا تو اس کو اس بات کا دھیان ہی نہ رہتا کہ وہ مسلسل بولے چلا جا رہا ہے۔ اس کے دوست تو جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی توہین کا ایک بہترین موقع مل جاتا۔ ایک دن ایک نئے استاد پڑھانے آئے۔ انہوں نے تمام طلباء سے اپنا تعارف کرانے کو کہا۔ جب احسن کی باری آئی تو اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، کچھ شرارتی لڑکے کہنے لگے، ارے سر، اس کو بولنے کی دعوت مت دے۔ استاد نے کہا، کیوں بھائی؟ سر، یہ ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ احسن کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ خاموش رہنے لگے، لیکن اس کے لیے اپنی عادت پر قابو پانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ احسن کا مذاق بننے لگا۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جیسے ہی بات کرتا، لڑکے ادھر ادھر جانے لگتے۔ اب تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد احسن نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگ اچانک احسن کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے احسن سے کہا، بیٹا، ہمت نہ ہارو۔ احسن حیران رہ گیا کہ بزرگ کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چلا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ سے دعا کرتے دیکھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ یہ لو 2000 روپے اور آنکھیں بند کرو۔ احسن حیران تھا کہ بظاہر مفلس نظر آنے والے یہ بزرگ اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ احسن نے قطار میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہاں کیا مل رہا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، بیٹا، یہاں الفاظ مل رہے ہیں۔ 1 روپے کا ایک لفظ ہے۔ الفاظ؟ بس یہی کہنا تھا کہ احسن کو ایسا لگا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ گونگا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے 2000 روپے نکالے اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے 2000 روپے کے 2000 الفاظ خرید لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو بزرگ کے پاس باغ میں پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اب تمہارے پاس ایک دن کے لیے محض 2000 الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ تول کر بولنا۔ اگر یہ الفاظ ختم ہو گئے تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احسن پریشان ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود احسن نے یہ 2000 الفاظ اسی رات ختم کر دیے۔ اگلے دن اسکول میں چڑھانے والوں کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مذاق اڑا اڑا کر خود ہی خاموش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہی احسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بولنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے عصر کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر وہ باغ میں اسی بینچ پر بے صبری سے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بزرگ بابا وہاں پہنچ گئے۔ تو دوستو، یہ کہانی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔